بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا ثناءاللہ صاحب، کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب جو یہ فیصلہ دیا گیا ہے اس پہ تو واضح طور پر یہی کہہ دیا گیا ہے کہ ایکٹ کالعدم ہے۔ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ بلا اختیار ہے، بلا جواز ہے، اور آئین میں جو سپریم کورٹ کو لیجسلیشن کو ریویو کرنے یا اس کے اوپر اس کی تشریح کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس سے تجاوز ہے، اور یہ پارلیمنٹ کے بنیادی حق لیجسلیشن میں جو ہے یہ مداخلت ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ جو ہے، جو کہ خالق ہے آئین کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی، وہ سپریم کورٹ سے آئینی تشریح یا لیجسلیشن کو ریویو کرنے کا اختیار جو ہے اسے وڈرا کر سکتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک بات اور جاننا چاہیں گے، نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا تھا اس ایکٹ سے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ پاکستان تشریف لانے والے ہیں، تو کیا اب یہ ایکٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، تو کیا ان کے پاکستان آنے کے فیصلے پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ انہیں ریلیف جو ہے وہ اس امینڈمنٹ سے ملا تھا جو الیکشن ایکٹ میں ہوئی تھی، جس میں تا حیات ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کر کے 5 سال کر دیا گیا تھا۔ وہ قانون موجود ہے، وہ اس وقت ان فیلڈ ہے، تو ان کو جو ریلیف ملا تھا وہ برقرار ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، جس طریقے سے آپ لوگوں نے بارہا کہا اور اس سے پہلے بھی ظاہر سماعتیں ہوئیں، اور اعظم نذیر تارڑ نے بھی یہ بات واضح طور پر کہی کہ پارلیمان کے جو اختیارات ہیں اس میں بار بار مداخلت کرنا صحیح بات نہیں ہے، اور اس طرح سے آج یہ فیصلہ آ جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں آگے اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ آگے اس کا فیوچر یہی ہوگا کہ جو اس کی ٹائمنگ ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ کو بے وقت کیا گیا ہے اس فیصلے میں، اور جس طرح سے توہین کی گئی ہے پارلیمنٹ کی، جب پارلیمنٹ مکمل ہوگی تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اس آئینی اختیار کو جو کہ پارلیمنٹ کا دیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ وڈرا کرے گی، اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں رہے گا آئینی طور پہ کہ وہ آئین کی تشریح کر سکے یا کہ لیجسلیشن کو جو ہے وہ ریویو کر سکے۔ لیکن اس میں چیف جسٹس عمر اتھا بدیال نے تو واضح طور پر ریمارکس میں یہی کہا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پارلیمان کو محدود کر دیا گیا؟ جی بالکل، یہ کل پارلیمنٹ کو بے وقت کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا رانا صاحب، کیونکہ اب یہ فیصلہ تو آ چکا ہے، ظاہر ہے اب ایک فریم بن چکا ہے، اب اس فریم کو اگر دیکھا جائے تو اب ظاہر اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اور اس وقت میں یہ فیصلہ آنا آگے جا کے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ اب کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ فیصلہ اب آیا ہے تو آگے کیا ایسی اسٹریٹجیز ہوں گی جس کو مرتب کر کے تمام تر چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ نہیں، اس کے کوئی اثرات ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے اوپر کون سی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے؟ اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سو موٹو کے اوپر جو اپیل کا اختیار دیا گیا تھا جو کہ پہلے نہیں تھا، اور یہ لوگوں سے زیادتی تھی کہ سپریم کورٹ سو موٹو کی بنیاد پہ فیصلے کرے اور بعد میں کسی کی داد فریاد بھی نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ انہیں اختیار دیا گیا تھا جو پہلے نہیں تھا، لیکن اسے اب بھی جو ہے وہ یعنی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تو یہ کو پہلے ہوتا تو ختم کرنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں، یہ تو پہلے بھی نہیں تھا، یہ اختیار دینے کی کوشش کی گئی تھی جو کہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو روکا ہے۔ تو یہ جب پارلیمنٹ دوبارہ مکمل ہوتی ہے تو ان چیزوں کا جائزہ لے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جو ریلیف ملا تھا وہ قائم ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اس اختیار کو ختم کرے گی، اس فیصلے کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔